السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ چند دنوں پہلے امریکہ کے سابق صدارتی امیدوار جان مکین مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے میں بھی ان کو بڑی دقت ہوئی، کیونکہ عربی کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا مغرب کے اس معاشرے اور تہذیب میں پیدا ہونے والے، بڑے ہوئے اور پھر بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہوئے شخص کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا سادہ طریقہ تو یہ تھا کہ ان کو انگریزی ہی میں جو ہمارا کلمہ طیبہ اور شہادت ہے اس کا ترجمہ پڑھا دیا جاتا، تو وہ بھی کسی شخص کے اسلام کے قبول کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن بہرحال جن نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے وہ بیٹھے، گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، انہوں نے ان کو عربی زبان میں کلمہ طیبہ پڑھایا۔ گزشتہ 2 جمعات میں ہمارے حضرت مسعود احمد اشرفی صاحب یہاں مسجد میں تشریف لائے اور جمعۃ المبارک کے اس مقدس موقع پر انہوں نے خطاب فرمایا۔ آپ نے بھی اپنی پوری زندگی دین کی دعوت کے اس کام کے لیے وقف کر رکھی ہے، اور الحمدللہ آپ کی کوشش اور محنت سے امریکہ سمیت پورے یورپ میں 67 ان افراد نے اسلام قبول کیا ہے جن کا حکومتوں میں اثر و رسوخ ہے، پارلیمنٹ میں، اقوام متحدہ میں، اور وہاں کی پالیسی ساز اداروں میں جن جن افراد کا اثر و رسوخ ہے، قبلہ مسعود صاحب مدد ظلہ العالی ان کے درمیان سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے دل اور دماغ کو بدل دیا جائے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں اگر مسلمان مل کر کے بڑے پیمانے پر اور بالخصوص مالی حوالوں سے مختلف پروجیکٹس کو اسپانسر کر دیں تو عالم اسلام کی موجودہ وہ کربناک، تکلیف دہ اور انتشار اور جنگ پر مبنی صورتحال جس سے ہر مسلمان کا دل پارا پارا ہے، خواہ وہ افغانستان ہو، وہ شام ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، یا دنیا کا کوئی دوسرا خطہ ہو، برما ہو، وہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ معمولی سی سوچ سمجھ والا انسان جب اس کو دیکھتا، پڑھتا، سنتا ہے تو دل میں ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ خنجر چل رہے ہوں، کلیجہ شک ہو جاتا ہے، خون کے آنسو بندہ رونے لگتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے تنہائیوں میں اپنے رب سے باتیں کرنے کی، دعائیں کرنے کی، التجائیں کرنے کی، وہ اس صورتحال پر گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے سوچ و بچار کی صلاحیت دی ہے یقیناً وہ اس پر سوچتے ہوں گے، لیکن کوئی
متفقن علیہ موقف سامنے ایسے نہیں آ پاتا جس کے ذریعے سے آج مغرب کے ساتھ جنگ کے میدان میں نہیں، اسلحے کے میدان میں نہیں، کسی دوسرے میدان میں نہیں، بلکہ اس میدان کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا جائے جس میدان کو ہم دعوت کا میدان کہتے ہیں۔ ان کے قلب میں اور ان کے مراکز میں، ان کے کیپٹلز میں ایسے انٹلیکچوئلز کو اتار دیا جائے جو شائستگی، سیرت، کردار، اخلاق، رکھ رکھاؤ، اسلامی اصول، آداب اور طرز زندگی سے واقف ہوں، انہیں اسلام کی علمیت پر بھی اعتماد ہو، اسلام کی حقانیت، اس کی ابدیت، اس کی صداقت، اس کی عالمگیریت، اس کی آفاقیت پر ان کا یقین محکم ہو۔ ایسے لوگوں کو آج اگر صرف 500 کی تعداد میں بھی مغرب میں اتار دیا جائے تو ٹھیک 10 سال کے بعد پورے کا پورا روئے زمین کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے، اور وہ سب کچھ جو اس وقت دشمن کی شکل، صورت اور روپ میں نظر آتا ہے وہ بدلا جا سکتا ہے۔ اے کاش کہ ہماری مسلمان حکومتیں، مسلمان ادارے اس طرف توجہ دیں، اور وہ تمام ادارے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اے کاش کہ ان کی توجہ اس طرف مبذول ہو جائے اور وہ اپنے درمیان سے ان باصلاحیت افراد کو مغرب کے قلب پر اتار دیں جس سے خود مغرب کا قلب یعنی ان کا دل بدل جائے، ان کی سوچ بدل جائے۔ اور یہ تبھی ہوگی جب ان کے بڑے افراد کو، ان کے بڑے ذہنوں کو اور ان کے سوچ سمجھ اور صلاحیت والے افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در غلامی پر جھکا دیا جائے۔ جب وہ ایک بار جھک جائیں گے تو یقیناً وہ کچھ جو آج ہمارے خلاف بظاہر سازشوں کی شکل میں، دشمنیوں کی شکل میں، جنگوں کی شکل میں ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ پر کرم فرما دے گا، اور وہ لوگ جن کو آج ہمارے یہاں کے نادان آقا اور مولا سمجھتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اسلام کا پشتیبان بنا دے گا، مسلمانوں کا محافظ بنا دے گا، مسلمانوں کی حفاظت اور رکھوالی کا کام انہی کے ہاتھوں سر انجام ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب ہمارے خود ادارے، ہماری حکومتیں اور ہمارے وہ تمام کے تمام افراد جن کے پاس وسائل اور جن کے پاس ذرائع ہیں وہ اس طرف توجہ فرما دیں، آئندہ صرف 10 سال کی پلاننگ کر لیں اور اس کے تحت ایسے افراد کار کو مغرب کے ہر شہر میں ایک ایک دو دو کر کے اتار دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ 10 سال کے بعد پوری روئے زمین کا نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بدل کر کے رکھ دے گا۔ روئے زمین کے معمولی نہیں، یعنی 5 ارب انسانوں کو اسلام کے پیغام کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کس چیز کی دعوت دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت لے کر کے آئے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس طرف پکارتے ہیں، کس طرف بلاتے ہیں، کس طرف دعوت دیتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آج روزانہ لاکھوں انسان کفر پر مر جاتے ہیں اور اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں، مسلمانوں پر ہے، عام مسلمانوں پر بھی ہے، خاص مسلمانوں پر بھی ہے، مسلمان حکومتوں پر بھی ہے جن کی ساری توجہ صرف دنیا کی مادی چکا چوند رہ گئی ہے، جو دنیا کے صرف مادی وسائل کو اپنے تصرف میں لا کر کے اپنی حکومتوں کے استحکام و بقا کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کل بروز قیامت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پوچھ لے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تھا، ہم نے تمہیں اپنی طرف دعوت دے کر کے اس لیے بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو یہ دعوت دو اور ان کو ہماری راہ پر چلاؤ، ہماری اس راہ پر گامزن کرو، ان کو جہنم سے بچاؤ۔ اور تمہاری طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوئی، اور تو اور تم اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی راہ سے نہیں بچا سکے، اور تو اور تم نے اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی راہ پر سرپٹ دوڑنے سے نہیں روکا، اور اس سے بھی بڑھ کر کے کہ تم نے خود اپنے آپ کو بھی دوسروں کی تقلید میں اندھا کر دیا۔ تمہیں یہ نظر ہی نہیں آیا کہ یہ شیطان کی راہ ہے، یہ جہنم کی راہ ہے، یہ گمراہی اور ضلالت کی راہ ہے۔ تم نے اللہ کی راہ کو ترک کیا، جنت کی راہ کو چھوڑا۔ ہم نے تمہیں صراط مستقیم بتایا اور صراط مستقیم دکھایا۔ صراط مستقیم کے لیے دن میں تمہیں 5 مرتبہ اور کم از کم 17 بار دعا کرنے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا۔ تم نے کیا دعا کی، تم نے کیا سمجھا، اور تم نے کیا اس پیغام پر عمل کیا؟ تم تو خود اپنے آپ سے ناواقف تھے، تم تو اپنے ایمان سے ناواقف تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں ایک نقطہ اضافی نہیں ہے، ایک شوشہ اضافی نہیں ہے، یہ پورا لفظ ہے آمنو آمنو کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، کفر والوں سے نہیں کہا گیا، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے نہیں کہا گیا، ایمان والوں سے کہا گیا کہ ایمان کو لاؤ، یعنی ایمان کی حقانیت کو قبول کرو۔ اور ایمان کیا ہے؟ جب ہمارے متکلمین اس کی شرح کرتے ہیں تو اس کی شرح میں ایک بات تحریر کرتے ہیں کہ الایمان ہوا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ آپ کی زبان اس بات کا اقرار کرے جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے۔ ہمارا ایمان صرف زبان کے اقرار تک محدود ہو گیا ہے، دل کی تصدیق کی سطح پر وہ ایمان جا ہی نہیں پاتا، وہ دل کے اندر نور بن کر کے داخل ہی نہیں ہو پاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے صرف کھانے پینے کو اللہ کی عبادت سمجھ لیا، ہم نے اس پہناوے کو اللہ کی نعمت سمجھ لیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے در و دیوار ہمیں نعمت نظر آتے ہیں، دسترخوان پر چنے ہوئے کھانے ہمیں نعمت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ صحیح سالم صحت مند اولاد نظر آ جائے تو اسی کو نعمت گردانتے ہیں۔ اگر اللہ نے دولت دے دی ہے اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، اسی کو نعمت گردانتے ہیں۔ اور اگر کبھی توفیق ہو جائے اس میں سے ایک معمولی سا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اسی کو نعمت گردانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، سب سے بڑی دولت اللہ کی تم پر یہ ہے کہ تمہیں ایمان والا بنایا ہے، تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اور یاد رکھیں جس کو دولت ایمان کی نہیں ملی اس کو تو خیر اس وقت تک مل ہی نہیں سکتی جب تک اس کے اندر اس دولت کے حصول کی طلب کا جذبہ نہ ہو۔ اور جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اس کا یہ ایمان بھی باقی نہیں رہ پاتا، یہ ایمان آہستہ آہستہ اگر وہ اس سے غفلت کا شکار ہو جائے اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، آپ میں سے ہر بندہ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس بات کو جانتا ہے۔ رزق اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، گھر کافروں کو بھی ملتا ہے، دسترخوان پر ان کے بھی ایک سے ایک کھانا چنا ہوا ہوتا ہے، سواری اور گاڑی ان کے پاس بھی ایک سے ایک ہوتی ہے۔ دنیا کی کشائش اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ سب ان کے پاس بڑی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جو چیز انسان کو جنت اور جہنم کا استحقاق رکھنے والا بناتی ہے وہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان والوں کے گھر پہ پیدا کیا اور ایمان والا بنایا اور یہ توفیق دی کہ ہم اس ایمان کی برکت سے اس کے گھر پر اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے اس پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے اپنی اطاعت کے اس بات کے لیے آ سکیں تو اس پر رب تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اور شکر اس طور پر ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم
ہم میں سے کسی کو یہ توفیق دے دے تو اس کے بعد اس کا معاملہ طلب کا بڑھ جانا چاہیے۔ اس ایمان کے بقا اور دوام کی طلب کے لیے وہ مستقل طور پر بلکہ سراپا دعا بن کر کے اللہ کے حضور دعا کرتا رہے، کیونکہ طلب کے بغیر ابو جہل بھی خاندان قریش کا ایک معزز فرد تھا، اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، نہایت خوبصورت آدمی تھا، شکل و صورت کے اعتبار سے قد کاٹ کے لحاظ سے لمبا چوڑا تھا، اور اس کو ابو الحکم اس لیے کہتے تھے کہ اس کا دماغ اتنا تیز تھا، ذہین اتنا تھا کہ عرب جب اپنا فیصلہ کرواتے تھے تو ابو جہل جب تک اس مجلس کے اندر بیٹھ نہ جاتا اس فیصلے اور اس کے نتیجے کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ حکمت اور دانائی والا تھا، لیکن ایمان کی طلب اور ایمان کی حرص اس کے دل میں نہیں تھی، اس کے دل میں اس بات کی حرص تھی کہ میں سردار بنا رہوں، میں اس مکہ کا امیر آدمی بنا رہوں، میں بتوں کا پجاری بنا رہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کا خاتمہ کفر پر کر دیا، اور کفر پر بھی اس طور پر کیا کہ دو چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے ہاتھوں اس کو مار ڈالا۔ ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا تھا، ہم کہیں اور نہیں جاتے، سگا چچا ہے، اور یہی وہ چچا ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود اپنے والد کے ظاہری حیات میں نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن جب ایمان کے قبول کا مرحلہ آتا ہے تو ایمان کو قبول کرنے کے بجائے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، اور اس کی پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کو بھی، اس کے دو بیٹوں کو بھی، جن میں سے ایک اسلام سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد تھا، ان دونوں بیٹوں کو بھی، اس کی بیوی کو بھی اس کائنات اور صفحہ ہستی سے مٹا کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایمان کی طلب کا معاملہ ہی نہیں ہوتا، اور تو اور اللہ نے آسمانوں سے اس کی مذمت میں پوری سورۃ اللہب نازل فرما دی۔ اس لیے جہاں طلب کی بات آ جائے، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود مکہ کے نہیں ہیں، ایران کے ہیں، پیدائش بھی ایک آتش پرست گھرانے میں ہوتی ہے، سفر کرتے ہیں، لیکن ایمان کی طلب موجود ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پہلے ایران سے شام، شام سے فلسطین، فلسطین سے مصر، اور مصر سے ہوتے ہوتے مکہ المکرمہ کے رستے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے۔ ایمان کی دولت سے سرشار اور مالا مال ہو جاتے ہیں، اور ان کی عمر میں برکت یہ عطا کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ کہ یہ فرمایا کہ میری امت کے اکثریت افراد کی عمریں 60 اور 63 سال کے درمیان ہوا کریں گی، لیکن اس کے باوجود سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک ان کے وصال کے وقت مختلف روایات کے تحت کم سے کم 380 برس تھی۔ 380 برس کی اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات طویلہ عطا فرمائی تھی۔ ان کی سچی حق طلبی کی پیش نظر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نہ رنگت ہے نہ بظاہر ان کا جو ہے ناک نقشہ ہے، ہونٹ مبارک یہ بھی موٹے موٹے ہیں، اور جب عربی بولتے ہیں تو شین کا تلفظ ادا نہیں کر پاتے، اشہدو کے بجائے اسہدو پڑھتے ہیں، لیکن مقام کیا ہے؟ چلتے زمین پر ہے، اور اس کی آواز آسمانوں پر رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو سنائی دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ دل کے اندر ایمان کی طلب موجود ہے۔ اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس دنیا کو جمع کر لیں، ہر انسان کا اختتام ایک سفید چادر میں لپیٹ کر کے اس کے جسم کو مٹی کے سپرد کر دینا ہے۔ آپ سوچیں کون سا ایسا انسان ہے جو قیامت تک رہنے کا دعویٰ کر سکتا ہو، اللہ پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، آخرت کو مانے یا نہ مانے، آخرت کے بعد اس کے اٹھ کر کے دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور اس کے دل اور دماغ
دماغ میں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن انسان کا یہ اختتام ہے، اس اختتام کے تصور کے حقیقت پر مبنی ہونے کے باوجود بھی انسان اللہ سے اتنا غافل ہو، اللہ کی راہ کو ایسے ترک کرنے والا ہو اور جنت کی طرف اپنی پشت کو پھیرنے والا ہو، اور نعوذ باللہ ہر وقت دوڑنے والا ہو ان راہوں پر جو جہنم کے تو قریب کرتی ہیں لیکن جنت سے دور کر دیا کرتی ہیں۔ تو اس کی پہلی جہت یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان کی طلب، ایمان کی چاہت کو پیدا کریں، اور یہ چاہت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس طور پر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے حضور 5 وقتہ نمازوں میں جھکنا سیکھیں، اللہ کے کلام سے محبت کرنا سیکھیں، اور اللہ کی عبادات اور فرائض کو بجا لانے کا تصور مستحضر ہو۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت، اس کی کوئی وقت نظر میں نہ رہے۔ آپ کارڈیو میں چلے جائیں، کارڈیو کے ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو، ڈاکٹر عیسیٰ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں تسبیحات پر، اپنے ہاتھوں پر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ موت کے وقت بھی جب ان کے تمام حواس معطل ہوتے ہیں، ان کا دماغ ان کا پورے بدن کا ساتھ اس طور پر دے رہا ہوتا ہے کہ بظاہر جان کنی کا عالم اور معاملہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ کی انگلیاں ذکر کر رہی ہوتی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ انسان جس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو اس کی عادت میں شامل فرما دیتا ہے، اور اگر اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن، اللہ کی باتیں ہماری زبان پر جاری نہ ہوں تو پھر ہم کچھ بھی کر لیں۔ یہی ڈاکٹر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات جان کنی کا معاملہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے کوچ کرے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کلمہ ایک بڑے کاغذ پر لکھ کر کے اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ اس کو پڑھ لے۔ وہ مریض کہتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ زبان اس لیے ساتھ نہیں دیتی کہ دنیا میں اس نے اپنی زبان کو کبھی اس کلمے کا ساتھی ہی نہیں بنایا، اور جب انسان اپنی زبان کو کسی چیز کا عادی اور ساتھی نہ بنائے تو اس وقت اس کی زبان کیسے اس کا ساتھ دے سکتی ہے؟ اس لیے اس زبان کو بھی، اس دل کو بھی، اس دماغ کو بھی، اپنی سوچوں کو بھی، خیالات کو بھی، تصورات کو بھی اور اپنے افکار کو بھی اگر ہم اس رب کی رضا کے مطابق ڈھال لیں تو دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، دنیا میں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے کسی سے اپنی غربت کا شکوہ نہیں کیا، اپنے فقر کا شکوہ نہیں کیا، اپنے بھوک اور پیاس کا شکوہ نہیں کیا، کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ میری کٹیا وہ چھوٹی ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، وسائل نہیں ہیں۔ جس چیز کی ان کو فکر ہوتی تھی وہ فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ ان کا ایمان سلامت رہے، اور اسی لیے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ غزوہ تبوک میں تشریف نہیں لے جا سکے اور پیچھے رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی شخص ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی شخص ان کے ہاں کچھ بھجوائے گا نہیں، ان کا بھجوایا ہوا قبول نہیں کرے گا، ان کے ساتھ معاملات نہیں رکھے گا، کاروبار کے تعلقات کٹ آف ہو جائیں گے۔ غسان ایک مملکت تھی اور عیسائی مملکت تھی، اس کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کیا کیا، ایک خط لکھا اور کہا تم نے اپنے دین کے لیے بڑی قربانی دی، اور ان تمام تر قربانیوں کے باوجود تم سے ایک چوک ہوئی اور تمہارے پیغمبر نے تمہیں معتوب قرار دیا، سب لوگ تم سے کٹ گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کے آ جاؤ تو میں تمہیں اپنے کسی صوبے کا گورنر بنا دوں، میں تمہارے حسب منشا تمہیں مال عطا کر دوں، تمہیں گھر دے دوں، تمہارے ساتھ محافظ لگا دوں، اور تمہاری عزت کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کو آج یہ آفر کسی طرف سے کر دی جائے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ لیٹر کھول کر کے پڑھا، آپ کے ہاتھ پاؤں لرزنا شروع ہو گئے،
آپ نے اللہ کے حضور جھک کر کے دوبارہ توبہ کی اور کہا اے باری تعالیٰ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، اور پہلے ہی ایک عتاب کا شکار ہوں، ایک نئے عذاب کا شکار ہو گیا ہوں۔ سب سے پہلے لیٹر پکڑ کر کے آگ جلائی، اس میں جلا دیا، اور اس کے بعد کہا کچھ بھی ہو جائے میں تیرے محبوب کی غلامی اور قدموں سے نہیں نکلنا چاہتا۔ اے باری تعالیٰ تو زندہ رکھ تو تب بھی اپنے محبوب کے قدموں میں، اور اٹھانا چاہے تو تب بھی اپنے محبوب کی غلامی میں ان کی اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ ایک مسلمان اگر آج اس کا یہ رویہ ہو جائے تو ہمارے وہ بلکہ سینکڑوں معاملات خود بخود حل ہو جائیں، جن کو حل کرنے کے لیے حکومتیں ڈپارٹمنٹس بنا کر کے تھک گئی ہے، اور اس کے باوجود وہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ خوف خدا جس قوم کے دلوں سے نکل جائے، اس قوم کے لیے بددیانتی، خیانت، چوری، ڈاکے، لوٹ مار اور دو نمبریاں، ملاوٹیں، یہ ایک معمولی سی بات بن جاتی ہے۔ آپ کو قوم کے دل میں یا تو قانون کی اثر پذیری اور قانون کا احترام پیدا کرنا ہوگا، اگر کوئی ایسی قوم ہے جو اللہ کو نہ مانے، قانون کا خوف ڈالنا ہوگا، اور اگر کوئی اللہ کو ماننے والی قوم ہے، اس قوم کے دل اور دماغ میں اگر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت کو پیوست کر دیا جائے تو اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ شخص جو رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے والا ہو، اور رات کے اس اوقات میں جب کوئی انسانی آنکھ دوسرے کو نہیں دیکھتی، چار دیواری کے اندر وہ اللہ کے حضور سے طلب کرنے والا ہو، وہ کیسے اس دنیا اور دنیا کے معاملات پر مر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انبن ہو گئی جنگ صفین میں، اور اس وقت کی سپر پاور روم تھی۔ روم کے شہنشاہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اے امیر معاویہ، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ کہیں تو آپ کی مدد کے لیے ہم اپنی فوج کو روانہ کر دیں تاکہ آپ کو آپ کا حق دلایا جائے۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ بھی ہو چکی تھی۔ آپ نے فوراً اس خط کے جواب میں جو بات لکھی وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہم دونوں بھائی ہیں، بھائیوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر تم اپنی فوج لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی لشکر کے صف اول کا سپاہی ہوگا اور ان کی زیر قیادت لڑے گا۔ یہ ایمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو اپنے اس ایمان کی حقیقت کو قبول کرو، اپنے آپ کو اس ایمان کی طرف لے آؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ انسانوں کی زندگی میں انسانوں کو ملتا ہے۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک آدمی پکا مسلمان ہو اس کے بعد صرف جنت اور جہنم کا ذکر تو کرے، دنیا کے معاملے سے یا تو لا تعلق ہو جائے یا خائن اور بد کردار ہو جائے، بد عمل ہو جائے، بلکہ جو مومن ہوگا وہ بڑوں کی عزت بھی کرے گا، چھوٹوں پر شفقت بھی کرے گا، غریبوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے گا، مظلوموں سے ظلم کو روکنا بھی اس کی زندگی کا نصب العین بن جائے گا، ظالم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ اس کے دائیں بائیں رہنے والے اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے معاملات سے اور اس کے جملہ شرور سے محفوظ اور مامون ہو، جہاں تک ہو سکے گا خوشبو بن کر کے رہے گا، جس خوشبو کو انسانیت سونگے گی، اور ان کے مشام جہاں بھی معطر ہوں گے، ان کے معاملات اور ان کے اخلاق اور کردار ان کو بھی مہمیز ملے گی۔ لوگ زندگی میں بھی اس کو یاد کریں گے اور زندگی کے بعد بھی اس کے معاملات لوگوں کے درمیان صدقہ جاریہ بن کر کے جاری اور ساری رہیں گے، لوگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچا مومن بننے، ایمان کی حقیقت کو سمجھنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔